السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ وہ لوگ جنہوں نے زخم کھانے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے اوپر لبیک کہا، ان میں سے جن لوگوں نے نیک اعمال انجام دیے اور تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کیا، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 172 یعنی 172 نمبر کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، اس کا پس منظر غزوہ احد کے فوراً بعد کا ایک واقعہ ہے، ایک غزوہ ہے جس کو غزوہ حمراء الاسد کہتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر اس آیت کریمہ کی تفسیر میں آغاز ہی میں لکھا ہے کہ احد کے دن جب مشرکین مکہ مسلمانوں کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے بعد، صدمہ پہنچانے کے بعد جب یہ لوگ اپنے علاقوں میں واپس جانے لگے تو مقام روحا ایک جگہ ہے، روحا، اس جگہ پر پہنچنے کے بعد مشرکین کو اس بات کا احساس ہوا کہ یہ جو جنگ تھی یہ تو بغیر فیصلے کے ہی ختم ہو گئی، فیصلہ نہیں ہوا، اور ہم لوگوں کے پاس اچھا موقع تھا کیونکہ مسلمان زخم خوردہ تھے، ان کو نقصان پہنچایا گیا تھا، بہت سارے مسلمان خوفزدہ بھی تھے، بالکل بے سر و سامان تھے۔ اگر ہم ایسے ہی حالت میں مدینہ کے اوپر اگر حملہ کر دیتے تو ان لوگوں کا معاملہ کلیئر ہو سکتا تھا۔ اس جگہ پر پہنچنے کے بعد ان لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا اور پھر ان لوگوں نے وہاں سے واپسی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ ادھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی احساس ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فہم و فراست اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ کو یہ خدشہ ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ پلٹ جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت منادی کروا دیا مسلمانوں کے درمیان، ابھی جنگ احد میں ہی ہے، وہیں پہ منادی کروا دیا کل ہو کر کے کہ ہم لوگوں کو ان کا تعاقب کرنا ہے، آپ لوگوں کو ان کے تعاقب کے لیے جانا ہے، ان کا پیچھا کرنے کے لیے جانا ہے، تاکہ مشرکین کو یہ معلوم ہو کہ مسلمانوں میں ابھی قوت اور دمخم باقی ہے۔ معزز سامعین کرام، انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس بات کو بیان فرمایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کنڈیشن لگا دیا تھا کہ ان لوگوں کا پیچھا کرنے کے لیے وہی لوگ جائیں گے جو جنگ احد میں شامل تھے، دوسرے لوگ نہیں جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے اوپر مسلمانوں نے فوراً لبیک کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، بے شک وہ لوگ جن لوگوں نے زخم کھانے کے باوجود، صدمہ اور زخم سے چور چور اور نڈھال ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر لبیک کہا۔ معزز سامعین کرام، تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر امام ابن ابی حاتم نے اکرمہ رضی اللہ عنہ کے روایت کو پیش کیا ہے، اور اسی روایت کو امام نسائی رحمہ اللہ نے السنن الکبریٰ کتاب التفسیر کے اندر روایت کیا ہے۔ اکرمہ کہتے ہیں کہ جب غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے بعد مشرکین مکہ اپنے علاقوں میں جانے لگے تو رستے میں ابو سفیان نے کہا کہ تم لوگوں نے نہ تو محمد کو قتل کیا اور نہ ہی ان کی دوشیزاؤں کو اپنی سواری پر پیچھے بٹھا کر کے لائے، تم لوگوں کے پاس موقع ہے، ابھی یہاں سے پلٹو اور ان لوگوں کا قصہ پاک کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو لوگ جنگ احد میں شریک ہوئے تھے ان کو حکم دیا کہ ان کا تعاقب کیا جائے، اور ان کے تعاقب میں مسلمانوں کا جو لشکر تھا وہ مدینے سے 8 میل دور حمراء الاسد تک پہنچا، اور جب مشرکین کو اس بات کا احساس ہوا کہ مسلمان لشکر لے کر کے آ رہے ہیں تو وہ لوگ وہیں سے، ان کے دل کے اندر روب آیا اور وہیں سے وہ لوگ پھر سے مکہ چلے گئے اور کہا کہ انشاءاللہ، ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ نیکسٹ ایئر آئیں گے، یعنی اگلے سال آئیں گے۔ سامعین کرام، اس سلسلے کی ایک اور روایت ہے جس کو ابن ہشام نے السیرۃ النبویہ کے اندر روایت کیا ہے، اور اس روایت کو امام ابن اسحاق نے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 15 شوال کو جنگ احد ہوئی اور 16 شوال کو
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ تم لوگوں کو مشرکین کا پیچھا کرنے کے لیے، ان کا تعاقب کرنے کے لیے جانا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کنڈیشن لگایا کہ جو لوگ جنگ احد میں شریک ہوئے تھے وہی لوگ جائیں گے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی اس جنگ میں شریک تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل میرے والد عبداللہ شہید ہو گئے، 7 بہنوں کو کفالت کے لیے چھوڑا ہے، اور میرے والد نے یہ بھی کہا ہے کہ اے لخت جگر خواتین کو اکیلے نہ چھوڑنا، لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ جنگ میں جانے کو میں کسی چیز کے اوپر ترجیح نہیں دیتا، آپ کا جو حکم ہوگا میں وہ کروں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی کہ آپ اپنے بہنوں کے ساتھ جائیے اور جو دوسرے لوگ جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی اور باقی لوگ گئے۔ اس جنگ کے بارے میں ہم آپ کو بتلا دیں کہ اس جنگ کی قیادت اور اس کی کمانڈنگ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، اور ان کے کمانڈنگ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے۔ اس سلسلے میں صحیح البخاری کی ایک روایت ہے، صحیح البخاری کتاب المغازی، باب الذین استجابوا للہ وللرسول من بعد ما اصابهم القرح، حدیث نمبر 4077۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بھانجے عروہ سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ آیت کریمہ نازل فرمائی الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، وہ لوگ جنہوں نے زخموں سے نڈال ہونے کے باوجود، صدمے سے چور ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر لبیک کہا، ان میں تمہارے ابا جو ہے زبیر وہ بھی شامل ہیں اور تمہارے نانا ابو بکر بھی شامل ہے۔ ہوا یوں تھا کہ احد کے دن جب مشرکوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچایا اور جب یہ لوگ جانے لگے تو ان لوگوں نے واپس آنے کے بارے میں سوچا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جو لوگ جنگ میں شامل ہوئے تھے ان کو یہ حکم دیا کہ تم لوگ ان کا تعاقب کرو۔ تو 70 صحابہ جس کی کمانڈنگ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کر رہے تھے، 70 صحابہ نے ان کا جو ہے پیچھا کیا۔ مدینے سے 8 میل دور جب پہنچے تو ان لوگوں کو احساس ہوا تو وہ لوگ واپس ہو گئے۔ اس سلسلے میں ایک اور روایت ہے تفسیری کتابوں کے اندر، روایت یہ ہے کہ قبیلہ خزاعہ کا رئیس معبد الخزاعی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیفوں میں سے تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن حلیف تھے۔ شکست کی خبر ملی کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے، تو آئے پوچھ پاچھ کرنے کے لیے کہ کیسے حالات ہیں، کیا ہوا۔ تو اسی میں مشورے کے بعد جب پتا چلا کہ مسلمان جو ہے ان کا پیچھا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو مشورے کے بعد یہ معبد الخزاعی مشرکین کے گروہ میں گئے، اور وہاں جانے کے بعد ابو سفیان سے بات چیت ہوئی تو اس نے اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ ہم پھر سے حملہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو کہا کہ تم کو پتہ نہیں ہے بہت بڑا لشکر لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی آ رہے ہیں۔ تو روب اس کے دل میں بیٹھ گیا اور وہیں سے وہ واپس ہو گئے۔ معزز سامعین کرام، یہ جو حمراء الاسد ہے یہ غزوہ کہلاتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ابھی غزوے سے واپس نہیں گئے تھے، اسی لیے اس کا شمار غزوے میں ہوتا ہے، غزوہ حمراء الاسد جو جنگ احد کے فوراً بعد ہوا۔ یہاں پر اس آیت کریمہ کے ذریعے سے بتلانا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، وہ لوگ جنہوں نے زخم خوردہ ہونے کے باوجود، وہ لوگ جو صدمہ سے نڈھال ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا تو فوراً اس پر وہ لوگ لبیک کہہ کر کے تیار ہو گئے۔ ایسے لوگوں کے لیے اور ان میں جو لوگ نیکوکار پرہیزگار ہیں ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے۔ مقصد اور مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی فرما برداری کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے صحابہ کرام ہر وقت تیار رہتے تھے، ہر وقت تیار رہتے تھے۔ ہمارے یہاں ایک نماز پڑھنے کی اگر بات آتی ہے نا، بہت ساری بہانے بازیاں شروع ہو جاتی ہیں، یہ مشغولیت ہے، وہ پریشانیاں ہیں، وہ مسائل ہیں، ادھر ہے ادھر ہے، صحیح ڈھنگ سے نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں لوگ، صحیح ڈھنگ سے نماز نہیں پڑھتے۔ نماز جو معمولی ہے، جس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، تمام مسلمان اس بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں، لیکن نماز کے وقت میں بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، صحیح ڈھنگ سے مسجد کو آباد نہیں کر پا رہے ہیں، یہ سب مسائل ہمارے ساتھ ہیں۔ اب سوچ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کہاں کہ جنگ میں زخموں سے چور چور ہیں، 70 صحابہ کرام شہید ہو چکے ہیں، جانی نقصان زبردست ہے، اس کے باوجود ایسے سنسنی خیز عالم میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ لوگوں کو پیچھا کرنا ہے
تو 70 صحابہ فوراً تیار ہو گئے، 1 منٹ کا بھی لیٹ نہیں لگایا، 1 لمحے کا بھی لیٹ نہیں لگایا۔ ہمارے یہاں تو بہت سارے مسائل ہیں، فجر کے لیے مسائل ہیں، ظہر کے لیے مسائل ہیں، عصر کے لیے مسائل ہیں، مغرب کے لیے مسائل ہیں، عشاء کے لیے مسائل ہیں۔ کوئی ایسی نماز نہیں ہے جس کے لیے ہمارے لیے مسائل نہیں۔ ابھی نماز کا یہ حال ہے تو باقی جو اطاعت و فرما برداری وہ کہاں سے آنے والی؟ تو ان تمام آیتوں کو سن کر کے اپنے اعمال اور کردار کو سنوارنے اور سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ سنوارنے سے زیادہ سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ سنوارنے کی ضرورت تو کم ہے، سنبھالنے کی ضرورت زیادہ ہے، کیونکہ ابھی جو حالات ہم لوگوں کے ارد گرد میں اتپن ہو رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، یہ حالات اور زیادہ خراب ہوں گے اگر ہم ایسے ہی رہیں گے تو۔ اس لیے ہم کو اپنی بھی خبر لینی ہے، اپنے بال بچوں کی بھی خبر لینی ہے، سماج و معاشرے کی بھی خبر لینی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔